بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کرونا وائرس ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہزاروں جانوں کو لقمہ اجل بنا چکا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی۔ اس سلسلے میں اہم مسئلہ ان کے غسل اور کفن دفن کا ہے۔ بعض ممالک میں ان کو جلانے پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے اسلامی اور شرعی نقطہ نظر سے مدلل اور مفصل گفتگو فرمائی ہے، جس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جس شخص کی موت ہو، اس سے متعلق 4 مسائل قابل غور ہیں۔ نمبر 1، اس کے غسل سے متعلق۔ نمبر 2، اس کو کفن پہنانے سے متعلق۔ نمبر 3، اس پر نماز پڑھنے سے متعلق۔ نمبر 4، اس کی تدفین سے متعلق۔ جہاں تک غسل کا مسئلہ ہے تو اگر ڈاکٹرز اجازت دیتے ہوں کہ احتیاط کے ساتھ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر کی جو رائے ہو وہی رائے اصل ہے۔ اگر غسل دینے کی گنجائش ہو تو احتیاط کے ساتھ اس طور پر کہ اس سے غسل دینے والے کو یا دوسروں کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، تب تو غسل دیا جائے گا، ورنہ غسل دینے کے بجائے تیمم پر اکتفا کیا جائے گا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں پر وہ غلاف پہن کر اس صورتحال میں جس کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اس ہاتھ کو صاف مٹی پر مار کر میت کے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کروا دیا جائے، جیسے کہ زندہ آدمی کا تیمم کرایا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کو کفن دفن کا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کو کفن دینے کا ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر اور حکومت کی ہدایت پر موقوف ہے۔ اگر حکومت الگ سے کفن پہنانے کی اجازت دیتی ہو اور اس سے کفن پہنانے والے کو ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو باضابطہ کفن پہنایا جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کسی جھلی میں لپیٹ کر لاش حوالہ کرتا ہے اور اس کو کھولنے سے منع کرتا ہے تو اسی جھلی کو کفن کا درجہ دیا جائے گا، جیسے شہید کے خون آلود کپڑے کو ہی اس کے لیے کفن تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح اس جھلی کو اس کا کفن تصور کیا جائے گا، کیونکہ کفن کا اصل مقصود مردہ کا ستر ہے اور وہ مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کس قسم کے کپڑوں میں مردوں کو کفن دیا جائے، شریعت میں اس کی کوئی تحدید نہیں آئی ہے۔ عام حالات میں درست ہے کہ کپڑے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دوسری ساتر چیز کا استعمال کیا جائے اور اس میں مردہ کو لپیٹ دیا جائے تو یہ بھی کفن ہی کے حکم میں ہوگا۔ اگر جھلی کو کھولنے کی اجازت نہیں ہو تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے جسم پر اگر جبیرہ یعنی پٹی لگایا گیا ہو یا زخم پر پٹی باندھی گئی ہو تو پٹی پر مسح کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض فقہا کے نزدیک عمامہ پر مسح کرنا کافی ہو جاتا ہے، اور محدثین نے اس کے لیے مستقل مسح علی العمامہ کا باب قائم کیا ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی جھلی کے اوپر سے چہرے اور ہاتھوں کا تیمم ہو تو انشاءاللہ یہ صورت کافی ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ نماز جنازہ کا ہے۔ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن تیمم کے بعد ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے شرط ہے کہ میت کو طہارت کے مرحلے سے گزارا جائے۔ طہارت کا ایک طریقہ پانی کا استعمال ہے اور دوسرا طریقہ تیمم ہے، کیونکہ یہ لاش اس طرح پھٹی ہوئی نہیں ہے جس کے بارے میں فقہا نے کہا ہے کہ اس پر نماز نہیں پڑھی جائے۔ چوتھا مسئلہ تدفین کا ہے۔ اسلام میں تدفین کا طریقہ یہی ہے کہ مٹی کے اندر دفن کیا جائے۔ اس وقت مغربی ملکوں میں طبی ماہرین کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور اس پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ لاش کو جلا دیا جائے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس لاش کو تابوت میں بند کر دیا جائے اور اس تابوت کو دفن کر دیا جائے،
اس بات کی گنجائش ہے۔ یہ جو رائے ہم نے ذکر کی ہے اس میں سارے مسئلے کتب فقہ میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن شریعت کی مصلحت، فقہا کے درمیان اختلاف رائے اور اس غیر معمولی قسم کی مجبوری اور شریعت کے بنیادی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے راقم الحروف نے کہا ہے۔ دوسرے اہل علم سے بھی اس سلسلے میں استفسار کر لیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم و احکم۔ حررہ خالد سیف اللہ رحمانی، دارالافتاء المعہد العالی الاسلامی، حیدرآباد، 29 رجب 1441 ہجری، موافق 25 مارچ 2020 عیسوی۔